رسوله ونبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات وہ ہیں جو پچھلے جمعے رہ گئے تھے، پہلے ان کے جوابات عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو آج نئے سوالات آئے ہیں ان کی طرف۔ ایک مسئلہ یہ کسی نے لکھا ہے، بھینس کی حلت کا مسئلہ بہت اٹھایا جاتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں نہیں تو آپ کیوں کھاتے ہیں؟ جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے متعلق کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہے وہ ان گنت اور لا تعداد ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے رب کی جو فوجیں لشکر ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہر چیز کا نام لے کر بتایا جاتا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے دفاتر درکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو معلومات امت تک پہنچائی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے، کچھ جانوروں کے نام لے کر بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، جیسے قرآن پاک میں مردار کا ذکر آ گیا، خنزیر کا ذکر آ گیا۔ کچھ جانوروں کے نام لے کر بتایا گیا یہ حلال ہیں، جس طرح بکر کا ذکر حدیث میں قرآن میں آتا ہے، بکریوں کا آتا ہے، اونٹوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ اور ایک قاعدہ اور کلیہ بتا دیا اسلام نے جس کے اوپر ہر پرندے اور ہر جانور کو پرکھ سکتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کلو ذی ناب من السباع، مشہور حدیث ہے، ہر درندوں میں سے جو ذی ناب کچلیوں والا ہے اور چیر پھاڑ کرتا ہے، درندہ بھی ہو اور ذی ناب کچلیوں والا جس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، جس طرح شیر ہے، چیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور کلو ذی مخلب من الطیر، پرندوں میں سے جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے۔ اب جانوروں میں سے بھینس تو پرندوں میں نہیں ہے، جانوروں میں ہے، پھر جانوروں میں سے یہ سبا اور درندہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نوکیلے دانت ہوں اور یہ چیر پھاڑ کرنے والی شمار ہو۔ تو جب حرمت کا کوئی سبب بھی نہیں ہے تو پھر یہ لازماً حلال ہے۔ دوسری بات، قرآن نے کہا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی جو ہیں یہ حلال ہیں۔ اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ بھینس جو ہے یہ مویشی جانوروں میں سے ہے۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب تقی عثمانی صاحب کے جو والد تھے انہوں نے تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں مثالیں دیتے ہوئے بیچ میں بھینس کا ذکر بھی کیا ہے، یہ مویشی پالتو جانوروں میں داخل ہے۔ تو یہ بعض عرب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لفظ بقر ہے نا، جس کا ہم عام ترجمہ گائے کرتے ہیں، تو بقر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جس طرح غنم جو ہے بھیڑ بکری کو کہا جاتا ہے، تو غنم کے تحت الگ الگ علاقوں خطوں میں مختلف قسم کی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، جو ساری اس کے اندر داخل ہیں۔ ایسے افریقہ میں کئی قسم کی بکرات ہیں، ایک وہ نسل ہے جس کو ہم گائے کہتے ہیں۔ اس طرح یہ جاموس، جس بھینس کو جاموس عربی میں کہتے ہیں، یہ بھی بہت سارے اہل لغت نے نکال جاموس نوع من البقر، یہ جاموس جو ہے یہ بھی بکر کی ایک قسم ہے۔ تو
تو جب بکر کی حلت کتاب و سنت میں موجود ہے تو اس کے تحت اس کی جتنی اقسام داخل ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو شرعی قواعد اور ضوابط پر غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھینس کے حرام ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ شرعی قواعد اس کے حلال ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سال میں 2 بار سانس لیتی ہے، اس کی وضاحت کر دی۔ یہ جو حدیث ہے نا بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتقت النار الی ربہا، آگ نے اپنے رب کی طرف شکایت کی، فقالت یا رب، آگ نے کہا کہ اے میرے رب، اقل بعضی بعضا، میرا کچھ حصہ میرے کچھ حصے کو کھا رہا ہے، یعنی اذیت ہے اس وجود میں۔ تو فَأَذِنَ لَهَا بِالنَّفَسَيْنِ، اللہ نے آگ کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس وہ گرمی کے موسم میں اور ایک سانس سردی میں لیتی ہے، اور یہ جو سردی والا اس کا سانس ہے یہ کرۂ زمہریر سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے، اور گرمی بھی اسی طرح شدید سخت ہے اس کے ساتھ۔ اب کچھ لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، ایک اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ آگ نے کلام کیسے کیا؟ تو یہ کلام اس کا کرنا حقیقی طور پر ہے یا مجازی طور پر ہے؟ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ رب العالمین نے چاہے تو ہر چیز کو بلا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی 24 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن ان کے اوپر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ عام طور پر تو زبان بولتی ہے، ہاتھ تو کبھی نہیں بولا، پاؤں تو کبھی بھی نہیں بولتے، لیکن قرآن زبان کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کی بھی شہادت اور گواہی دینے کا ذکر کرتا۔ اسی طرح دوسری اس آیت سے استدلال کیا گیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کے اندر ہر چیز اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہونا یا تسبیح کرنا یا اس کی حمد و ثنا کرنا ہر چیز میں موجود ہے۔ تو ہر چیز کی تسبیح کی اللہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے وہ کیسے کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے والے سے بھی ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کی جب تسبیح کا ذکر آیا تو اب بیمال جبال، پہاڑوں کے ساتھ تم بھی اللہ کا رجوع کرو۔ پتھر کے پھٹنے کا ذکر جو ہے اللہ کے خوف سے، وہ بھی پہلے پارے میں سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پہلے لکڑی رکھی گئی تھی، خطبہ جب آپ دیتے ٹیک لگاتے تھے، پھر ممبر بنایا گیا، تو اس لکڑی کا بچے کی طرح رونے کا تذکرہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ جب جس کو چاہے وہ زبان کال سے بھی بلا سکتا ہے۔ دوسرا معنی اس زبان حال بھی عام لوگ معنی کرتے ہیں، تو وہ مجازی مفہوم ہے اس کا۔ دوسرا اعتراض اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو گرمی اور سردی ہے، یہ سورج کا جو ہے نا وہ مخلوق کے قریب یا دور ہونے کے ساتھ مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ سورج زیادہ قریب ہو، جیسے دوسری حدیث میں ہے قیامت والے دن سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، تپش ہوگی بہت۔ یہ تپش جو ہے، یہ ٹھنڈک اس کی بعد اور دوری کی بنیاد پر ہے۔ بعض چیزیں انسانوں کو محسوس ہوتی ہیں اور بعض چیزیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ جو صورت ہے یہ حصی شکل اس کو علماء کہتے ہیں، لیکن شرعی طور پر یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ جو آگ کا سانس لینا ہے، بیس پیچھے اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صحیح ہمارے سامنے آ گیا ہے اس پر ایمان لے آنا چاہیے. باقی کئی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے جو نا دن بدن ترقی کرنے کے ساتھ بھی ان کی صداقت ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ امام ابن قیم کی کتاب روح ان سے ثابت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں جن علماء محدثین نے ذکر کی ہیں تو اس میں کتاب الروح کو بھی ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. البتہ اس میں یہ اختلاف ضرور ہے کہ یہ کتاب ان کے ابتدائی دور کی ہے یا آخری دور کی ہے، لیکن کتاب انہی کی ہے. کوئی سوال بھائی ایسے یہاں لکھ دیتے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر طالب علموں کے ساتھ ہوتا ہے، عوام الناس کے ساتھ ان سوالوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے میں اپنے سوال کرنے والے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو طالب علم ہیں، حدیث، اصول حدیث، جرح، تعدیل، ایسے سوالات کرنے ہوں تو وہ ہمیں الگ جو ہے نا وہ بھیج دے، اس کے علاوہ ان کو علیحدہ وقت دیں گے. چونکہ عوام الناس ہمارے مد نظر زیادہ ہوتے ہیں تو میں انہی سوالوں کے اس مجلس میں جواب دیا کروں گا جن کی عوام کو ضرورت ہے. اب عوام کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں کہ سکہ کی زیادت کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، یا جو اصول حدیث کی اصطلاحات ہیں ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تو اس لیے میں ایسی بات سے فی الحال گریز کر رہا ہوں. ایک سوال لکھا، تابعین کے آثار کے بارے میں بتا دے، اگر ان سے کوئی بات منقول ہو لیکن سند کے اعتبار سے کمزور ہو، وہ قرآن و حدیث و صحابہ کے فہم سے نہ ٹکرائے تو کیا اس سے حجت لی جا سکتی ہے؟ حجت تو صرف اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں صحیح منقول ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن پاک میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا درس ہے. جہاں ایک جگہ قرآن میں اولی الامر اور حکام وقت کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، وہاں لفظ اطیعونی اللہ نے استعمال کیا، خالی لفظ واو ذکر کر کے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں صاحب امر ہے ان کی بات بھی مانو. پھر ساتھ فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکم وقت کے ساتھ بھی تو بندے کو تنازع ہو سکتا ہے، اللہ سے تنازع مومن کو نہیں ہوتا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنازع ہوتا ہے. تو حکام سے، علماء سے، فقہاء سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو جن سے اختلاف ہو سکتا ہے تو ان کی بات حجت اور دلیل کیسے ہوئی؟ ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین کے اقوال، آثار وہ ایک رہنمائی کا کام دیتے ہیں، ان سے بندہ دین سیکھ سکتا ہے، دین کے مسائل سیکھنے میں وہ معاون اور مددگار ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرعی طور پر کوئی دلیل ہے، کیونکہ اس کے اوپر کتاب و سنت پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک سوال بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو پیسے دیے اور بات یہ ہوئی کہ وہ رکشہ خریدے گا اور پھر منافع ہوگا، لہذا اس نے رکشہ خرید لیا اور اسے کبھی بھی حساب نہ لیا، نہ اس نے بتایا، نہ اصلی پیسے مجھے دیے اور نہ ہی نفع مجھے دیا. طویل عرصہ کے بعد اصلی پیسے اور کچھ ہزار روپے ساتھ اضافی دیے، کیا یہ رقم میرے لیے حلال ہے اور میں ان پیسوں کی زکوٰۃ دوں گا؟ اب بات اس میں یہ ہے، پہلی کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ لین دین کاروبار کریں تو اس کو اچھے طریقے سے پہلے طے کریں، بات کو مبہم مت رہنے دیں. اگر آپ نے کاروبار کے لیے کسی آدمی کو پیسہ دیا ہے تو اس سے پہلے طے کرو، بھئی پیسہ میرے پیسے کے ساتھ تم نے رکشہ خریدنا اور رکشہ میرا ہوگا، محنت اس کے اوپر تمہاری ہوگی، پھر محنت کرنے پر جو پرافٹ اور نفع آئے اس نفع میں سے دونوں گھروں نے آپس میں طے کیا ہو کہ مالک کو کتنا نفع دینا ہے اور اس پر محنت کرنے والے کو کتنا دینا ہے. اور اگر کبھی نقصان ہو جاتا ہے، رکشے کا نقصان ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو پیسے والی پارٹی ہے جس کا وہ مال ہے، رکشہ ہے، اس کا نقصان رکشے کا جائے گا اور محنت کرنے والے کو اس کا جرمانہ نہیں ڈالا جائے گا اگر اس کا اس میں کوئی دخل نہ ہو. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی خرابی پیدا کی ہے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوگی، ورنہ اس ایک کی طرف محنت جاتی ہے اور ایک طرف سے پیسہ جاتا ہے.
اب یہ تو طے نہیں کیا، نہ پرافٹ طے کیا ہے، اب وہ ایک لمبے عرصے بعد اصل رقم کے ساتھ منافع دے رہا ہے۔ اگر تو دیانتاً یہ ثابت ہو جائے کہ جو پرافٹ کمایا تھا اس میں سے دے رہا ہے پھر تو حلال ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک متعین رقم کے اوپر رقم وصول کر رہا ہے، یہ سود بن جاتا ہے۔ جس طرح بینک میں مثلا آپ 1,00,000 روپیہ رکھتے ہیں، روپے کے بدلے میں آپ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم ملتی جائے تو بالاتفاق اس کو سود کہا گیا ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہیں اور اس میں کمی بیشی کی جا رہی ہے اور مالک کی اصل رقم جدھر کھڑی ہے، تو یہ پہلے طے کر لینا چاہیے۔ تو اگر واقعی نفع سے ہے پھر حلال ہے، اور پھر نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی جب ملا ہے تو اس وقت زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایک سوال ہے، کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو، اور وہ وقت سے پہلے زکوٰۃ کی رقم نکال دیتا ہے اور حساب وہ آخر میں سال بعد کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو رقم اس نے زکوٰۃ کی مد میں دے دی ہے حساب کتاب میں وہ پوری کی پوری ہے، پھر تو اس کو مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو جتنا بقایا اس کے ذمے زکوٰۃ کا رہتا ہے وہ ادا کرے گا، اور اگر اضافہ ہے تو پھر دو صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو وہ زکوٰۃ کا مال اگلی دفعہ میں کاؤنٹ کر لے گا یا اس کو اللہ کی رضا کے لیے بالکل چھوڑ دے گا۔ یہ پہلے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث ہے سنن ترمذی اور ابو داود میں، شیخ البانی نے اس کو ارواء الغلیل میں حسن قرار دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان العباس سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقتہ قبل ان تحل۔ حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے نا، انہوں نے زکوٰۃ کا سیزن آنے سے پہلے ہی جلد زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرخص فی ذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رخصت دی ہے۔ تو اب اگر کوئی وقت سے پہلے ادا کر دیتا تو بس وہ حساب کتاب میں جا کر پھر دیکھ لے، وگرنہ فریضہ اس کے اوپر جب جو شریعت کے لاگو ہے حال علیہ الحول، وہ سال گزرنے کے بعد۔ ایک سوال ہے، کیا میت کے گھر جا کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ میت کے گھر کھانا کھانے کے لیے جمع ہونا، مسند احمد میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اس کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ تو میت جس کے گھر کوئی فوت ہو جائے وہاں کھانے کے لیے اکٹھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسرے مسلمانوں کا حق ہے کہ جن کا کوئی فوت ہو گیا ہے تو وہ ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجیں، کیونکہ وہ غم میں ہیں اور اپنا کھانا پکانا جو ہے نا ان کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہید ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ابو داود اور مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ۔ تو دوسرے مسلمانوں کا حق ہے وہ کھانا تیار کر کے بھیج دیں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں خواہ مسلم برادری ہو۔ ہمارے ہاں اس میں بھی کچھ رواج آ گئے ہیں کہ کوئی اس خاندان کا فوت ہو گیا ہے تو فلانا بندہ روٹی پکائے گا، اور دوسری طرف ہوگا تو پھر یہ جواب میں ادھر کوئی فوت ہوگا تو روٹی پکائے گا۔ یہ رسمیں نہیں ہے اسلام میں۔ جس کو بھی ہمت اور استطاعت ہے وہ ان کی خبر گیری کرے اور ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیج دے۔ ایک سوال ہے اب جو نئے آئے تھے اس دفعہ، ذبح میں کیا کیا فرض ہے؟ جب کوئی حلال جانور ذبح کرنا ہو، ایک تو ذبح کرنے والا مسلمان ہو، یا اگر کتابی ہے تو وہ اسلام کے تقاضے کے مطابق ذبح کرے۔ دوسرے نمبر پر ذبح کرنے والا شخص جو ہے وہ صراحتاً یعنی کتابی کے سوا وہ مشرک نہ اور کافر نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر چھری جو ہے جس کے ساتھ ذبح کرنا ہے یا برچھا جس کے ساتھ نہر کرتے ہیں اس کو اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے تاکہ جانور کی رگ کٹتے وقت اس کو اذیت نہ ہو، یک بارگی جو ہے وہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔
اس کے بعد پھر جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو مسنون تو یہ ہے کہ اس کا قبلہ رخ اس کو کر لے، نہ بھی ہو تو ذبیحے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ تو جانور کو ذبح کرتے وقت یہ جو بڑی موٹی رگ ہوتی ہے جس سے خون بہتا ہے، اس کو کاٹنا یہ ضروری ہے تاکہ اس کا خون بہہ جائے، کیونکہ دم مسفوح جو ہے قرآن نے حرام چیزوں میں ذکر کیا کہ جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو خون نکل کر بہہ جاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، باقی گندڑیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اندر رہ جاتا ہے تو وہ حلال ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون بہانا جو ہے وہ حلال کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ چیزیں اس میں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی حدیث میں یہ کہ چھری جب آپ تیز کرتے ہیں تو جانور کے سامنے جو ہے نا وہ آپ چھری تیز نہ کیا کریں، علیحدہ تیز کر کے تو جانور کو ذبح کرتے اس کو آرام پہنچانا چاہیے، نہ کہ وہ تڑپتا پھرے۔ ہمارے ہاں یہ مرغیاں ذبح کریں لوگ یہ بہت ظلم کرتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اس کو ڈبے میں، جو جاندار جو ہے وہ تڑپتا رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کو آرام پہنچانا چاہیے، پکڑ کے رکھیں اس کو، جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر آپ اس کی کھال وغیرہ اتار لیں۔ ایک سوال ہے، ہم نے امامہ کیوں چھوڑا؟ یہ امامہ الف یا حمزے کے ساتھ نہیں لکھتے، عین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پگڑی۔ تو کہتے ہیں مدارس میں امامے کی بجائے رومال کیوں؟ کیا امامہ کے حدیث نہیں ملتی؟ بات یاد رکھو، احادیث میں سر کے اوپر کپڑا رکھنے کا ذکر بھی ہے، سر کے اوپر احادیث میں ٹوپی پہننے کا ذکر بھی ہے، سر کے اوپر پگڑی باندھنے کا ذکر بھی ہے۔ شریعت نے یہ لازماً حکم نہیں دیا کہ آپ ضرور پگڑی باندھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حج کے موقع پر جب محرم آدمی احرام باندھتا ہے تو کون کون سا وہ لباس پہن سکتا ہے؟ تو آپ نے کچھ ایسی چیزیں بتا دی جو حاجی نے نہیں پہننی، باقی رخصت دی۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ ٹوپیاں جو لمبی ہوتی ہیں اس کو کانوں تک جو ہوتی ہے اس کو کان ٹوپ بھی کہتے ہیں، وہ نہیں پہننی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا وہ موزے دستانے منع تھے وہ منع کر دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوپیاں صحابہ پہنتے تھے، تبھی آپ نے کہا کہ حج میں نہیں پہننی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا اور وہ تیل اس کے اندر گھسا ہوا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل لگاتے تھے تو کپڑا لپیٹا سر کے اوپر، تو وہ امامے کی عام شکل نہیں تھی۔ تو اس مسلمان مرد کے لیے یہ ساری صورتیں جائز ہیں، وہ کپڑا رکھ لے سر پر، رومال کی صورت ہو، ٹوپی کی صورت ہو، پگڑی کی صورت۔ ایک اور بات یاد رکھو، اسلام کا اصول ہے کہ یہ جو معاملات زندگی ہے نا، مثلا کپڑے پہننے ہیں، کھانا پکانا ہے، گھر بنانا ہے، تجارت کرنی ہے، نکاح وغیرہ کے مسائل ہیں، بالوں کی کٹنگ کے مسئلے ہیں، یہ جو ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ تو معاملات زندگی سارے مسلمان کے لیے جائز ہے، صرف وہ منع جیسے شریعت روکتی ہے۔ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا اب بال ہے نا، اب بالوں کی ایک مخصوص شکل منع کی کہ سر کے کچھ بال کاٹے ہوئے ہوں، کچھ مونڈے ہوئے ہوں، یا کچھ تھوڑے سے چھوڑ دیے کچھ مونڈ دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ایک بچے کو دیکھا اس کے کچھ بال مونڈے ہوئے ہیں، کچھ چھوڑے ہوئے ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے فرمایا واہلکو کلہ او اترکو کلہ، یا سارے ہی منڈوا دو اس کے یا سارے چھوڑ دو۔ تو اصلاح فرمائی۔ ایسے ہی تجارت کے معاملات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو دوسرے کا سودا بیچنا ہوتا ہے نا، جس کو ہم کمیشن کا نام دیتے ہیں آج کل، تو اس میں 4 شکلیں اس دور میں رائج تھی سودا بیچنے کی۔ شہری آدمی کا سودا بیچتا، دیہاتی آدمی دیہاتوں میں دیہاتی کا سودا بیچتا، دیہاتی آدمی کسی شہری کا سودا بیچتا، شہری آدمی کسی دیہاتی کا سودا فروخت کرتا۔ یہ 4 شکلیں رائج تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت میں دھوکا تھا اسے منع کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ شہری لوگ منڈیوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوتے تھے، دیہاتی بدو بیچارے دور دراز سے آتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ آگے بڑھ کر جا کر ان سے دھوکہ دہی سے سودا لے لیتے، پھر آ کر منڈی میں اس کو بیچتے۔ تو فرمایا لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری کسی دیہاتی کا سودا فروخت نہ کرے۔ تو اسی طرح نکاح کی کئی صورتیں تھیں جاہلیت کے زمانے میں، 4 طرح کے ہوتے تھے، 3 میں ولی نہیں ہوتا تھا، منع کر دیے۔ تو آپ جو ولی کے ساتھ رابطہ کر کے رشتہ لینے کی شکل ہے، اس کو اسلام نے قائم رکھا۔
یہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں. تو مثالیں بہت ساری. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات زندگی میں وہ معاملہ یا وہ لباس منع ہوگا یا وہ کٹنگ منع ہوگی جس کے منع کی دلیل آ جائے، ورنہ جائز ہوگا. اور عبادات جتنی ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، عبادات جتنی ہیں، عبادات ساری کی ساری ممنوع ہیں. جائز وہ ہوگی جس کے جائز ہونے کی دلیل ملے. مثلا نماز ہے نا، اس کا حکم ہے، طریقہ بھی آ گیا. اب کوئی بندہ ایسی نماز ایجاد کر لیتا ہے جس کا کتاب و سنت میں وجود ہی نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ ممنوع ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیل دو. ایسے ہی اور دیگر باتیں بعض لوگوں نے تراش لی. تو عبادات کے لیے جو ہے نا وہ کرنے کی دلیل چاہیے اور معاملات کے لیے منع کی دلیل چاہیے. ان دونوں ضابطوں کو قرآن سے ہی لیا گیا ہے. معاملات کے متعلق قرآن کی آیت یہ لی گئی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا اس نے. اور عبادات کے لیے یہ آیت دلیل لی، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی ایسے اللہ کے ساتھ شریک اور حصے دار ہیں جنہوں نے ان کے لیے عبادت کے طریقے بنا ڈالے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جس کی اللہ کی طرف سے اجازت ہو. تو معاملات جو ہے نا وہ سارے جائز ہے، صرف منع کی شکل ہوتی ہے. لہذا یہاں پر اسلام نے پابند نہیں کیا کہ پگڑی جو ہے نا وہ ضرور باندھے، ٹوپی نہ پہنے، یا ٹوپی جو ہے وہ اتار کے رومال رکھ لے. نہیں، لباس اسلام نے بتایا، اس میں سر پہ کپڑا ہے. اب وہ کپڑا خواہ پگڑی کی شکل میں باندھتے ہیں، خواہ کپڑا ویسے اوپر سر پہ رکھتے ہیں، تو اسلام نے اس پر آپ کو پابند نہیں کیا. ایک فرقہ ہے لکھا ہوا عثمانی فرقہ، وہ اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں، اور وہ عذاب قبر کے منکر ہیں. اس نے لکھا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اعادہ روح کے منکر ہیں، اور اس نظریہ کو شرک یا شرک کی وجہ، بنیادی وجہ کہتے ہیں. قرآن و حدیث والا منہج کیا ہے؟ بات یہ ہے، قبر کے اندر جو سوال و جواب یا عذاب کی شکل ہے یا اللہ کی رحمت کی شکل ہے، یہ تمام ائمہ فقہا کے ہاں اتفاقی ہے، اور کتاب و سنت میں اس کا ذکر ہے. مثلا قرآن کی جو آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قول ثابت یہ جو ہے یہ کلمہ ہے، اور یہ نزلت فی عذاب القبر، قبر کے عذاب کے بارے میں آیت اتری ہے. تو ایمان والا جو ہوتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، ثابت رکھتا ہے. اسی طرح اور بھی آیتیں امام ابن کثیر نے تو کئی جمع بھی کی ہیں، اور بھی قرآن میں آیات ہیں اور حدیث تو کثرت کے ساتھ موجود ہیں. مشکات شریف پورا باب ہے اس بات عذاب قبر، امام بہقی نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، اس بات عذاب القبر. یہ بڑا متشدد گروہ ہے، اور انہوں نے اتنا تشدد کیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی کو بھی کافر اور مشرک بنا ڈالا. تو اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور یہ احادیث کے اندر قبر کے باقاعدہ سوال و جواب کا کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ ذکر ہے، اور عقائد میں جتنی کتب موجود ہے سب میں اس کا تذکرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا عذاب القبر حق. اب وہ پھر ایک تعویل بعض کر جاتے ہیں، کہتے ہیں قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے، وہ برزخ کے اندر کوئی قبر ہے جس میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اچھا بندہ ان سے پوچھے کہ حدیث تو چلو تم نے سائیڈ پہ کر دی، قرآن میں کوئی ایسی بات ہے جس میں یہ ہو کہ یہ قبر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منافقوں کا جنازہ پڑھنے سے روکا گیا اور قبر کے اوپر کھڑا ہونے سے منع کیا گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو جنازہ بھی نہیں پڑھا اور قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا. وہ کون سی قبر تھی جسے منافق دفنائے جاتے تھے اور آپ کو وہاں کھڑے ہونے سے منع کیا؟ وہ یہی زمین کے گڑھے ہی تھے جس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی حفظ اللہ، انہوں نے عثمانیوں کے رد میں بہت کچھ لکھا ہے. ایک دن ملاقات ہوئی تو کہنے لگے میں نے ان کو یہ کہا کہ قرآن میں تم برزخ کی جو بات کرتے تو قرآن میں لفظ برزخ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بینہما برزخ لا یبغیان، دو پانی کٹھے چل رہے ہیں، ایک طرف میٹھا دوسری طرف کڑوا ہے. بینہما برزخ،
ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، لا یبغیان، یہ ایک دوسرے ادھر ادھر نہیں ہوتے، بغاوت نہیں کرتا کہ ادھر والا ادھر چلا جائے اور ادھر والا ادھر ہو جائے. کہتے قرآن نے تو بغاوت یہ برزخ بتائی ہے دو پانیوں کے درمیان. تو آپ یوں کیا کریں، جب آپ میں سے کوئی مر جائے تو اس کو اس قبر والے گڑھے میں نہ رکھا کریں، اور اس کو کشتی میں ڈال کر نہ برزخ کی طرف بھیج دیا کرے، تاکہ جو آپ قبر سمجھتے ہیں وہ اس قبر میں چلا جائے. یہ اتفاق کی بات ہے. مسلم کیا، کفار کے ہاں بھی قبر کا یہی مفہوم ہے. عیسائیوں کے قبرستان موجود ہیں، یہودیوں کے قبرستان موجود ہیں، سارے سمجھیں قبر اسی زمین کے اندر جو گڑا ہے جہاں میت کو رکھا جاتا ہے، اسے ہی لغتاً اور شرعاً قبر کہا جاتا ہے. اچھا جی، کوئی اس میں یہ کچھ آج کے سوال لیتے ہیں، یہ اگلے جمعے پر کرتے ہیں، بقایا نا ایک سائیڈ رہتی ہے. ادھر کچھ نئے سوال بھائیوں نے آج دیے ہیں، یہاں سے بھی لے لینا، وہ سارے نیٹ والے ہی نہ. یہ جی ایک سوال کسی بزرگ نے لکھا ہے، کوکو اقبال بھائی ہیں، کہتے ہیں بقول میرے بھتیجے جو انگلینڈ میں رہائش پذیر ہے کہ ابتسام علیہ ظہیر حفظ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آج بھی لونڈی اس طرح رکھی جا سکتی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رکھی جاتی تھی. ان حالات میں وہاں کے رہائش پذیر مسلمان نوجوان جن کا تعلق ہمارے ممالک سے ہے نے غیر مسلم لڑکیوں کو خرید کر اپنے ساتھ رکھنے کے علاوہ ان سے ازدواجیت بھی شروع کر رکھی ہے. لہذا اس دور میں جب لونڈی سے جو ازدواجی تعلقات تھے، کہ آج بھی ایسا کیا جا سکتا ہے جس طرح آج خرید کر لونڈی بنا کر رکھ لی جاتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اپنی معلومات کی حد تک اس وقت دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر غلام اور باندیاں بستے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پکڑ کر زبردستی غلام بنایا ہوا تھا، پھر وہ نسل در نسل غلام بنتے چلے گئے. تو اسلام نے مختلف کفاروں کی صورتوں میں ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی. قسم کے کفارے میں غلامی کا غلام آزاد کرنے کا ذکر کیا، زہار کے کفارے میں، قتل جو ہے وہ خطا کے کفارے میں، جو اس طرح میں نے قرآن نے کفارات کی صورت میں ان کی آزادی کی بات کی ہے. ایک لونڈی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مسلمان حکمران جو کفار کے مقابلے میں ڈٹ کر جب جہاد کرتے ہیں تو کافروں کے ساتھ جہاد کے نتیجے میں ان کے کچھ لوگ قید ہو جاتے ہیں تو اور اموال آ جاتے ہیں، تو مال تو غنیمت میں جائے گا، تو جو قید ہو کر آئے ہیں وہ غلام باندیاں ہیں، اور مسلمان حکمران جو ہے وہ اس کو جب تقسیم کرتا ہے باقی اموال تو وہ مسلمانوں میں بانٹتا ہے. یہ ایک شکل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. آج بظاہر یہ شکل بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کوئی حکمران دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ کے اوپر اپنے خطے میں پوری طرح اسلام نافذ کر کے تو پھر آگے جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلتا. بلکہ اب تو سرحدیں بن گئی ہیں اور کفر کا نظام اتنا تسلط اختیار کر چکا ہے کہ ایک کی سرحد سے دوسرے میدان بین الاقوامی کافروں نے قانون بنا کر مسلمان حکمرانوں کو بھی اس میں جکڑ رکھا ہے، کوئی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا. تو دوسری بات یہ ہے، یہ جو باندی لوگ وہاں خرید کر عورت کو گھر رکھ لیتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے. اس لیے جب باندیوں کا وہ ابھی شکل ہی موجود نہیں ہے تو ایک آزاد عورت کو خواہ وہ کافرہ کیوں نہ ہو اس کو خرید کر گھر میں رکھ لینا اور اس کو بیوی بنا لینا جائز نہیں ہے. یورپی معاشرے میں تو خاص طور پر بدکاری عام ہے. اسلام نے جو یہودیہ یا عیسائی نصارہ عورت سے شادی کی اجازت دی ہے وہ بھی اجازت ہے اور صرف تین شرطوں کے ساتھ. نمبر 1، وہ عورت زانیہ اور بدکارہ نہ ہو. نمبر 2، لڑکے کا اس لڑکی سے پہلے کوئی چھپا یارانہ دوستانہ اور تعلق نہ ہو. اور نمبر 3، اس کو اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو. یہ سورۃ مائدہ کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو آج پہلی بات تو یہ جتنے لوگ ہمارے یہاں سے اس معاشرے میں جاتے ہیں یہاں ہی ان کی ایمان کی حالت صحیح نہیں ہوتی، وہاں جا کے اور بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے. نمبر 2، پھر اس معاشرے میں جو ہی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں بچے، ماں باپ کو بھی ان پر حق نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک بنتے ہیں اور پھر وہاں سکولوں کالجوں میں باقاعدہ جنسی پریکٹیکلی تعلیم دی جاتی ہے. تو پاک دامنی والا مسئلہ بھی نہیں ہے. اور تیسری صورت جو پہلے چھپا یارانہ نہ ہو تو وہ عدالتوں میں جا کر نکاح کرنے کے لیے پہلے گرل فرینڈ بناتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، پھر عدالت میں چلے جاتے ہیں. تو یہ
ساری صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ یہ سوال ہے کچھ، محمد حسین ولد محمد رمضان بھائی ہیں لکھنے والے، انہوں کو تحریری جواب دیں جی، یہ پاس رکھیں جی۔ اللہ تعالیٰ میں کتاب و سنت کو سمجھ کر صحیح عمل کرتا ہوں۔ یہ تحریری جواب انشاءاللہ پھر میں لکھ کر بعد میں دوں گا فرصت پا کر۔